تشریف لا رہے ہیں آج کے ہمارے مہمان مکرم برادر محترم حضرت مولانا سید عزیز الرحمن شاہ صاحب صدر بزم حسان پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، واجب التکریم، علماء کرام، بزرگان دین، معززین علاقہ، نوجوانوں، عزیز بچوں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں، اور اگر گھروں میں سن رہی ہیں تو ہماری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج غالباً دوسری مرتبہ آپ کے اس خوبصورت شہر میں جامع مسجد جامع مسجد حذیفہ میں حضرت مولانا عبد القادر صاحب کی بالخلوص دعوت پر میں حاضر ہوں۔ ذریعہ بنے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام آپ کے علاقہ کی ایک علمی شخصیت، ایک خوبصورت خانوادہ سے تعلق رکھنے والے عالم باعمل اسوۃ الصلحاء حضرت مولانا زبیر فہیم صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اس دینی محفل میں۔ آپ رونق محفل ہیں، آپ کی وجہ سے تو یہ محفل ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ دعا۔ منزل کیا ہے؟ دعا، کیونکہ دعا ہر عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد ایک خوبصورت بیان ہونے کو ہے۔ تو حضرت مولانا زبیر فہیم صاحب نے بھی مجھے حکم دیا، اور میرا اپنا بھی ارادہ یہی تھا کہ میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کروں گا۔ تو مجھے مولانا زبیر صاحب نے جو کلام کا حکم دیا ہے حمد باری تعالیٰ کے حوالہ سے، وہ کلام جو ہے وہ مفکر اسلام، ابھی ان کا چند دن پہلے یوم وفات گزرا ہے، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ حضرت مولانا زبیر صاحب نے حکم دیا تو مل کے پڑھ لیں۔ موڈ ہے توڑا جی؟ موڈ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ جڑے خوش بیٹھے ہو کہن سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے جذبے سے بیٹھے آپ۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے محترم حاجی صاحب نے، حاجی محمد افضل صاحب، سبحان اللہ کی فضیلت بھی بتلا رہے تھے، اور بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ لفظ بڑے سادہ تھے لیکن لفظوں میں گہرائی تھی، گہرائی تھی۔ تو اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کی باتوں پہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے بزرگوں سے وابستہ رکھے کہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائیں، اللہ کے حبیب یاد آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو آؤ مل کے سب تو پہلے محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ میرے ساتھ مل کے شریک ہو جائیں گے، اور اتنی محبت سے اللہ کا ذکر کریں گے، اتنی محبت سے کہ منڈی احمد آباد کے در و دیوار گونج اٹھے، در و دیوار گونج اٹھے، پتہ چلے موحدین کا اجتماع ہے۔ ویسے بھی دستار فضیلت کا جلسہ ہے نا، بچوں نے حفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، 8 بچوں نے حفظ کیا، مبارک ہو۔ کہہ دو خیر مبارک تو کہہ دو۔ تسی خوش نہیں ہے گے؟ تسی خوش ہو نا کہ 8 بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے؟ خوش بیٹھے ہو نا؟ تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
اللہ کریم بستیوں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں ان بچوں کی وجہ سے جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی، اپنے ان عزیزوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، انتظامیہ کو بھی، ادارے والوں کو بھی، معاونین کو بھی، ان بنیاد کے پتھروں کو بھی جو نظر نہیں آ رہے اور تعاون کر رہے ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آئیے شریک ہو جائیے۔ شاعر لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محبت کے ساتھ جھوم کے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پہ ضرب لگائیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت غیر جماعت کی آستینوں میں، برادری کے بت، منصب کے بت، کسی جگہ کون سے بت ہیں، کہیں کیا بت ہیں، لسانیت کے بت، علاقائی بت۔ ملاحظہ فرمائیے علامہ مرحوم کیا لکھتے ہیں کہ اگرچہ بت غیر جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اتنی محبت سے پڑے منڈی احمد آباد والوں کہ پورا علاقہ اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے. ویسے اللہ ہماری زبانوں کو معمر کرے گا کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ پالنہار ہے، ہمارے مالک ہیں. محبت سے ذکر کیجئے. اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں. ہم سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو اللہ پاک ہوں گے. اللہ تو پاکی اور بزرگی والے. اللہ ہماری زبانوں کو پاک کرے گا. کہہ دینا سبحان اللہ. اتنی محبت سے ذکر کیجئے کہ منڈی احمد آباد کے در و دیوار اللہ کے ذکر سے، لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھے. شرمائیے نہیں بچے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیبر، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیبر، بتان بہے مگمالا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور ہاتھ سے کلام سنیے گا، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے. صنم گدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس پڑھیا وہ تر جاوے گا، جس پڑھیا وہ تر جاوے گا، جس پڑھیا وہ تر جاوے گا. اے مرن دلے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا. پڑھ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ. یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، سبحان اللہ. یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، یہ کلمہ نبی سے ملاتا
وحدت کا جام پلاتا ہے اور یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ بڑی جلدی پڑھ رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں بہت سے عناوین ہے جس پہ پڑھوں گا جلدی جلدی ملاحظہ فرمائیے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ ایک تارے کی تار میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اور نگر میں اللہ ریش میں اور حجر میں اللہ پیڑ میں اور ثمر میں اللہ بحر میں اللہ بر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ آمنہ کی تطہیر میں اللہ عائشہ کی تقدیر میں اللہ اور سب کی استغفار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے اللہ کی حمد و ثنا ہم سب نے مل کے کی سبحان اللہ اللہ بھی خوش ہوں گے یقیناً آئیے اللہ کے حبیب کی نعت پڑھتے ہیں ترتیب بھی یہی اچھی لگتی ہے تشہد میں اذانوں میں کلمہ میں جہاں دیکھیں اللہ کے نام کے بعد اللہ کے حبیب کا نام اللہ کا ذکر ہوا آئیے وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اتنی محبت سے درود پاک پڑھیں یہ محفل پہلے ہی ماشاءاللہ مشک بار ہے اور معطر ہو جائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حضرت مولانا زبیر صاحب نے ایک کلام کی طرف توجہ دلائی انشاءاللہ وہ بھی پڑھتا ہوں اس سے پہلے ایک دو شعر اگر اجازت ہو وہ پڑھ دوں پھر وہ آپ کا انشاءاللہ جو آپ نے فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیے شاہ جی کیا لکھتے ہیں محبت والوں کی نظر ذرا ذوق والے متوجہ ہو جائیں عوامی انداز میں پڑھنے لگا ہوں کلام بڑا مشہور ہے لیکن اس انداز میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں سنیے گا شاہ جی لکھتے ہیں عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا
عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. آپ نے کہنا ہے آگے اللہ ہی جانے، لیکن عاشقہ مجھے محبت کے ساتھ کہیں گے. میں پھر پڑھنے لگا ہوں کہ عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. پڑھیے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے. وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. مل کے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. عرش کرسی سے. اور سنیے گا کہ ہر نمازی کی ہے تحیات میں، ہر نمازی کی ہے تحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا. آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا. ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا. عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. پڑھیے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. عرش کرسی سے. اور مولانا زبیر صاحب سنیے گا، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو. کیا میں جانوں کسی اور منشور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو. سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی. یہ وہی کتاب ہے جو ان 8 بچوں نے اپنے سینوں میں ملاحظہ فرمائیے کہ سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی. سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی. سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا. عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. پڑھیے آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا. عرش کرسی سے. اور سنیے گا کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی. سطوت قیصری شوکت سنجری، سطوت قیصری شوکت سنجری. اور احمد آباد والوں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ، میں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ. میں آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا. عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. پڑھیے آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا. عرش کرسی سے. میں کشو
لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تڑپ سچی ہونی چاہیے، منزل مل ہی جاتی ہے انشاءاللہ۔ سنیے گا کہ میں کشوں آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ تاجدار حرم آئیے سلام پڑھتے آئیے درود و سلام پڑھتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، یہ بھی پڑھتا ہوں۔ آئیے درود و سلام میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اور درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو آقا کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کا کافیہ، اس نعت شریف کا کافیہ کہ ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ آپ مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت فہیم صاحب نے حکم دیا کہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ سنیے، ہمارے آقا تشریف لائے، اس وقت کی منظر کشی مولانا آزاد یوں کرتے ہیں۔ سنیے گا، بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھوں گا لیکن محبت دیجئے گا۔ لکھتے ہیں کہ جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آگے گئے بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں۔ پورا مجمع پڑھے، محبت کے ساتھ شریک ہو جائے، شرمائیے گا نہیں، محبت سے پڑھیے۔ ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی۔ سبحان اللہ، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفان کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی غرش یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے سنیے گا کہ حسن ایسا
کہ جس کی نہیں ہے نظیر، کتنا دلکش ہدایت کا بدر منیر ہے، وجیح و حسین اور روشن ضمیر، دست و پاکی لطافت پہ قرباں حریر، حسن کے سارے جلوے انہیں پر تمام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کا پیغام میں پہنچا چمر در چمر، جھوم کر کے اٹھے لالا و نستر، ختم ہو جائے گا اب خزاں کا چلن، آ گئے پاک دل، آ گئے پاک تر، جن کی برکت سے عالم کا نکھرا نظام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ جو فرمائشیں ہیں ساری اردو میں، میرا دل تھا کوئی پنجابی تو ان کو سنا دوں گا، لیکن اب اردو کی فرمائشیں ہیں، پھر اسی کی تعمیل کرتا ہوں۔ آئیے، یہ مشہور نعت ہے، اس کے چند اشعار پڑھ دیتے ہیں، آئیے محبت سے پڑھیے اور جھوم کے پڑھیے۔ شاعر لکھتا ہے کہ میری بات بن گئی ہے، سبحان اللہ، شریک ہو جائیے، مل کے پڑھیے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، پڑھیے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔ اور ایک شعر پڑھنے لگاؤں، آقا کی حرمت پر ہمارا سب کچھ قربان، ٹھیک ہے، اس معاملے میں ہم جذباتی ہیں، ہم آقا کے پروانے ہیں، اور ختم نبوت ہماری اساس ہے، بنیاد ہے۔ شعر پڑھنے لگاؤں، اس کے بعد ایک کلام ذہن میں آ رہا، وہ سناتا ہوں، آئیے سنیے گا کہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا گیا ہے، جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، آپ بھی کیجئے ارادہ، کون سا ارادہ کہ تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، میری بات بن گئی ہے آقا، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری بات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تاجدار ختم نبوت
دو باری انج نہیں دو باری کہنا زندہ باد انشاءاللہ یہ آپ کا جذبہ قیامت کے دن کام آئے گا بہت کام آئے گا پھر نعرہ لگاتا ہوں 2 مرتبہ کہیے گا زندہ باد زندہ باد لیکن گج کے کہنا ہے شرما کے نہیں کہنا سینے کے زور سے کہنا ہے وہ جان ہی کس کام کی جو جان اللہ اور اس کے حبیب کے نام پہ قربان نہ ہو سکے ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم انشاءاللہ پڑھتا ہوں جب تک ہم آقا کو سب سے زیادہ محبوب نہ رکھیں اپنے ماں باپ اپنے بچے اولاد ماں جان تو نعرہ لگا رہا ہوں جواب دیجئے تاجدار ختم نبوت سلامت دل خوش کر دیا آپ نے جنہوں نے جذبہ دکھایا اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کل قیامت کے دن آقا آپ کی شفاعت فرمائے پہچان جائے آپ کے جذبوں کو بھی ہاں تو آئیے مل یہ میں نے پہلے کسی اور انداز میں نعت پڑھی تھی آج ایک اور انداز میں پڑھ رہا ہوں عوامی آئیے شریک ہو جائیے پڑھنے لگوں یہ جو فرمائشیں ہیں انشاءاللہ کلام عارفانہ ماں کی شان یہ آخر میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں جلدی انشاءاللہ تو آئیے مل کے پڑھیں گے اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا پڑھیں گے نا انشاءاللہ سنیے گا پہلے سنیں شاعر لکھتا ہے کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے آئیے مل کے پڑھتے ہیں شریک ہو جائیے جو گستاخی کرتے ہیں جو چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں انہیں پتہ چلنا چاہیے آقا کے پروانے آقا کے عاشق دیوانے زندہ ہیں الحمدللہ آئیے مل کے پڑھیے کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے ذرا اونچا بولے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے ذرا مل کے بولے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں تیری شان زمانے تیری شان زمانے والے اور اب آپ کا جذبہ دیکھوں گا کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے ذرا مل کے بولے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے اور آگے سنیے گا اہل بیت کے پروانے ہیں یہاں پر کہ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو
وہ فتنوں سے بچانے والے، ذرا مل کے بولے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اور احمد آباد والوں شعر بڑا پیارا پڑھنے لگا ہوں، محبت کی بات، محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ بھی محبت والے ہیں، آپ بھی اظہار کیجئے گا محبت کا شعر سن کے سنیے گا کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں۔ ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ صحابہ کے دیوانے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بس انے کی نہیں، چلے اہل بیت کے پروانے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ اچھا تو صحابہ کے پروانے، ہم صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ صحابہ آقا کے دوست، آقا کی صحبت میں رہنے والے، اور اہل بیت آقا کے گھر والے۔ ہماری ایک آنکھ صحابہ، ایک آنکھ اہل بیت، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو میں ایک شعر آپ کو شان صحابہ پہ سناتا ہوں اور ایک شعر اہل بیت کی شان میں، پھر میں کلام عارف ماں کی شان کی طرف آ رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے صحابہ کے دیوانوں، سنیے گا، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا کلام یاد آ رہا ہے، دل چاہ رہا وہی سنا، ٹھیک ہے؟ جو بزرگ حضرات ہیں نا سفید ریش بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں جب میں پڑھوں گا۔ سنیے گا، شاعر لکھتا ہے کہ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا۔ جڑے بول رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کن کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آپ نے کہنا ہے صحابہ نے، کس نے؟ صحابہ نے، صحابہ والے بولیں گے صحابہ نے، اور مسجد کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تو آپ نے کہنا ہے صحابہ نے، یاد رکھیے گا کہ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، لکھاں بھولیاں اتے بھٹکانوں رالایا، صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا۔ منڈی والوں ذرا جذبے سے پڑھیں، ہم اپنے دوستوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے آقا کے دوست ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔
آئیے مل کے پڑھیے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا لکھاں بھولیاں اتے بھٹکاں نورا لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا اور سنیے گا ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ خلافت بچ یہ لوکاں دیرے مزدوریاں کر دے کہانی نہیں اٹھائیے صحابہ کی سوانے پڑھیے گا خلافت بچ یہ لوکاں دیرے مزدوریاں کر دے ادھی راتی یہ بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے لکھاں بھولیاں اتے بھٹکانو لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھولیاں اتے بھٹکانو لایا صحابہ نے خدا دے دین نو اور ماشاءاللہ آج کی ہماری اس محفل کے بہت ہی معزز مہمان اور ہمارے لیے انتہائی قابل احترام واعظ شیریں زبان مقبول عوام اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف لائے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا علاقے بھر کے لیے برکات کا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے میں انشاءاللہ مولانا کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوتا جو مجھے آخر میں چونکہ کلام عارفانہ اور ماں کی شان کا مجھے حکم ہے اس کی چند اشعار چند منٹ میں پیش کرتا ہوں لیکن صحابہ کی شان پڑھی کہیں یہ نہ کہہ دیں اہل بیت کو نہیں مانتے جو اہل بیت کو مانتے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ الحمدللہ اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے اہل بیت میں ذکر کرنے لگا ہوں آقا کی بیٹی لاڈلی بیٹی سبحان اللہ حسنین کریمین کی اماں ہماری بھی اماں آئیے مل کے پڑھیے گا خراج عقیدت پیش کیجئے عقیدت کے ساتھ پڑھیے کیا ہمارا دین و ایمان ہے ہمارا دین و ایمان سنیے گا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا
بیٹیاں بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں. آئیے آقا کی بیٹی کا ذکر کرتے ہیں, مل کے پڑھیے. ہمارا دین و ایمان ہے, ہمارا دین و ایمان ہے, جناب سیدہ زہرا علی بھی تجھ پہ نازاں گئے, علی بھی تجھ پہ نازاں گئے, جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے, جناب سیدہ زہرا. سنیے گا نبی کی پاک بیٹی کا حیا غم سب پہ واجب ہے, نبی کی پاک بیٹی کا حیا غم سب پہ واجب ہے, نبی کی جان جانا ہے, جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے, جناب سیدہ زہرا. اسی اللہ دے بلیانوں میں مان دے حضرت تشریف لائیں. دیکھیں ہم الحمدللہ صاحب نسبت لوگ ہیں اور ہمیں اپنی نسبتوں پہ فخر ہے. ہماری ایسے بزرگوں سے نسبتیں ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتے ہیں. ایک اللہ والے ان کے کلام کا حکم اور ماں کی شان. بس 5 منٹ انشاءاللہ اور چند منٹ ہو جائیں گے. سنیے گا معرفت کی بات کیا لکھتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی کرنا تسبیح پھڑ کے پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, کی کرنا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا, کی کرنا چلیا بڑھ کے جاگ بنا
دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بینا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بینا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بینا دودھ جم دے نہیں باہو پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے جگتے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ہائے ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں مندہ موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی کھاں تو ماما روک دیاں مفت ایڈیاں نیک سلاماں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں کم ایک دوستا آکھاں تینو کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نیتے جگ یوتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں مادہ شاکر انت بچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینائے میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں زندگی باقی ملاقات باقی اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے اور غلطی کو معاف فرمائے آخر میں پھر حضرت مولانا زبیر صاحب کا اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بابرکت محفل کا جو تکمیل قرآن پاک کی خوشی میں رکھی گئی اس کا حصہ بنایا اس محفل کے اختتام میں تو جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں اور ابھی تو انشاءاللہ ہمارے شیری لسان ماشاءاللہ مقبول عوام مقبول زمان ہمارے دل کے بہت قریب الحمدللہ میری مراد خطیب ذیشان حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے آپ کے قلوب کو آپ کے اذہان کو منور فرمائیں گے اور جھنجھوڑیں گے آپ ماشاءاللہ حضرت کے ساتھ میرا سفر ہوا بیرون کا تو میں نے وہاں پہ جو ان کی گفتگو سنی اکثر پروگرام تھے مختلف جگہوں پہ تو ہر جگہ پہ
جو عنوان ہوتا ہے خاص طور پہ اصلاح معاشرہ، بچوں کے حوالے سے، ان کی اصلاح کے حوالے سے بیرون ملک میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے گفتگو کی۔ اللہ کریم اللہ حضرت کا سایہ قائم دائم رکھے عافیت کے ساتھ، اور انہیں حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔